نصیب ہوگا جسے اللہ اپنے نبی کی آل کی خدمت کا موقع دے، اور وہ کتنا بدبخت ہوگا جو اللہ کے نبی کی آل کی خدمت کے موقعوں کو ضائع کر دے۔ دوستو، یہ ماہ محرم کے ایام گزر رہے ہیں، میں ایک دعوت فکر لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کی گوش گزار کرنے کے لیے ایک تڑپ لے کر آیا ہوں، اپنے اس آستانے کے بزرگوں کا فیض حاصل کرتے ہوئے، اپنے مرشد کریم کا فیض حاصل کرتے ہوئے، ان کی محبت و شفقت کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حقیقت کرنے لگا ہوں۔ دوستو، جہاں اس ماہ مقدس میں آل نبی کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، ان کی محبتوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی عزتوں کے گیت گائے جاتے ہیں، وہی باغی بکنے، وہی دین اسلام کے دشمن من گڑت باتیں پھیلاتے ہیں، اور اسی محبت کا سہارا لے کر ہمیں آل نبی کی محبت کا بہانہ بنا کر حضرات صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور من گھڑت طور پر ایسے قصے سناتے ہیں جس سے بندہ مومن کے دل میں حضرات صحابہ کرام کی عظمت کم ہو جاتی ہے، گویا وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اسلام ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے دیا ہے، ہماری طرف وسیلہ حضرات صحابہ کرام بنے ہیں۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کیا، پھر آگے حضور سے سن کر صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ اگر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں بندہ مومن سن کر حضرات صحابہ کرام کی طرف سے اپنے دلوں میں ایسی جذبات پیدا کر لے گا جو منفی جذبات ہیں، تو وہ گویا اسلام سے دور ہو جائے گا، وہ قرآن سے دور ہو جائے گا، وہ حدیث سے دور ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا توڑ یہ آیت مقدسہ ہے جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں بڑے پیار کرتے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے، کسی ملا مولوی کی کتاب سے نہیں پڑھا، کسی مفسر کی فکر کا نچوڑ آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، قرآن حکیم کی آیت مقدسہ سے دلیل پیش کی کہ جو محمد کے ساتھی ہیں آپس میں پیار کرنے والے ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ آج یہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام پر، اور ہمیں دور کر دیتے ہیں عقیدہ اہل سنت پر، اور سے کوئی یہ پوچھے حضرت داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ اللہ کے یار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، گھٹنوں کے بل ہیں اور ہاتھ آگے ٹیکے ہوئے ہیں، گویا سواری بنے ہوئے ہیں، اور اپنے عمر مبارک پر حسین کو، اپنے شہزادے کو، اپنی بیٹی کے بیٹے کو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے لگتے جگر کو بٹھایا ہوا ہے، اور سوار بنے، ان کو سوار کر کے سواری کرا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک کتاب میں یہ ترجمہ بھی پڑھا ہے کہ ایک رسی کا ٹکڑا منہ میں لے کر حسین کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ جناب سیدنا عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر، یہ پرکیف منظر دیکھ کر فرماتے ہیں، حسین تیری سواری کی کیا بات ہے، تیری لذت سے یاد ذرا سوچو، حسین تیری سواری کی کیا بات ہے، گویا فرما رہے ہو نبیوں کا سردار تیری سواری ہے، رسولوں کا امام تیری سواری ہے، وہ ذات مقدسہ
سواری کی کیا بات ہے. یہ بات سن کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر. کون عمر؟ وہ عمر جس عمر کو اللہ کے یاد میں اللہ سے مانگا. اب یہ اس عمر پر الزام لگاتے ہیں گویا نگاہ مصطفیٰ پر جو ہے کہ بے حرمتی کرتے ہیں اور انتخاب خدا کی بے حرمتی کرتے ہیں. حضور نے یہ فرمایا تھا نا اے اللہ ان دو عمروں میں سے جو عمر تجھے پسند ہے وہ اسلام کی قوت بنا کر مجھے عطا فرما دے. وہ اسلام کی قوت بنا کر مجھے عطا فرما دے. اب اللہ نے عمر فاروق عطا فرمایا. یہ لوگ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق آل نبی کے خدا نہ خواستہ حق مارنے والے تھے. اب یہ بات سن کر حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ حسین تیری سواری کی کیا بات ہے. عمر مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں میرے سوار کی کیا بات ہے. فرما رہے ہیں اور حسین و مہدی و انا من الحسین. میں حسین سے حسین مجھ سے ہے. نانا نواسے سے کیسے ہے؟ نواسا تو نانے سے ہوتا ہے. ہوتا تو دادا جی سے ہوتا ہے. بیٹے سے باپ کیسے ہے؟ باپ تو بیٹے سے ہوتا ہے. لیکن یہاں ماجرا بڑا دلچسپ ہے. نبیوں کا سردار نانا رب کا محبوب نانا فرما رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے فرما رہا ہے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں آقا کریم کہ حسین جان دے گا.